ایک خلیفہ وقت نے آپ سے کہا کہ میں پورا ایک صوبہ آپ کو الاٹ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس مقام پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عنایات نوازشات کی ہوئی ہیں کہ ایک ذرہ ہمارا جو ہے نا وہ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ افضل ہے اور اس سے زیادہ ہے. اور یہ جو آدھے دن کی بادشاہی ہے، یہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. وہ پھر آپ کا وہ جو قول پڑا نا کہ رات کی بادشاہی اگر یہ بادشاہ دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے کہ وہ رات کی بادشاہی کا ایک ذرہ جو ہے یہ ساری سلطنتوں سے زیادہ بڑھ کے ہے، تو آپ نے وہ انکار کر دیا. سبحان اللہ. جی. منہج احمد، امام احمد ابن حنبل کے مشرب کے جتنے علماء ہیں ان پر لکھی گئی ایک بہت مستند کتاب ہے 10ویں صدی ہجری کی. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ منصب عطا فرمایا تھا. یہاں تو خلافت کا اور یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ کو صوبہ دے دیا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے کام آسانی سے کر سکیں. منہج احمد کا مؤلف لکھتا ہے اس سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ جس وقت آپ جمعۃ المبارک کے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں تو بغداد کے لوگ اطراف میں لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے تھے اپنی حاجات لے کر، اور جس وقت آپ درمیان سے گزرتے تھے تو آپ کا نام لے کر یہ گزارشات کیا کرتے یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری کر دے. یہ منصب اس سے بہت اعلیٰ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. پھر رب العالمین ذرا جو ڈاکٹر عابد نے بات کی، سوال ذرا مشکل ہے. آج کل میں نے بعض کلپس دیکھے ہیں کہ جی یہ مردے زندہ کرنے کہاں سے آ گئے، یہ مرغی زندہ کر دی. اور اس طرح ہوا کہ ایک قبرستان میں گئے جو ایک کرسچن نے سوال کیا تھا کہ آپ کے پیغمبر جو انہوں نے بھی کوئی مردے زندہ کیا، تو آپ نے کہا ہاتھ رکھو، یہ کس قبر پہ رکھتے ہو؟ ہاتھ اٹھایا اور اس کو کہا بیان کرو تم کون ہو، کب فوت ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. جی قاضی صاحب، میں عرض کر چکا شروع کے اندر، اگر وہ جملہ لوگوں کو یاد ہو جائے نا تو انشاءاللہ العزیز دل کی جتنی بیماریاں ہیں نا کرامت کے حوالے سے وہ ساری اس سے نکل جائیں گی. وہ اس لیے کہ رب العالمین جل وعلا نے کرامت اس کائنات میں رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ معجزات کی تصدیق ہوتی رہے، یہ پتہ چلتا رہے لوگوں کو کہ نبوت کا فیضان آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ آپ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پیچھے کوئی قوت طاقت نہیں موجود. آپ ان کے نام لیوا ہیں جن کے سامنے مردہ بکری پڑی ہو نا تو وہ بول کر بتا دیتی ہے کہ مجھے کھائیے گا نہیں، مجھ میں زہر ڈالا گیا. یہ تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیبر میں ہوا نا، جب ایک یہودیہ عورت نے وہ بکری لا کر زہر ڈال کے رکھ دی تو کلام کیا بکری نے کہ مجھے تناول نہ کیجیے گا اس لیے کہ مجھ میں زہر موجود ہے. اگر رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، سرکار کے وہاں ہونے کی وجہ سے جو تصرف حضور کا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے سکتا ہے، تو وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ظاہری باطنی اعتبار سے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کے باطنی احوال میں فنا کر لیا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کی مطابقت میں ان کو یہ مرتبہ عطا. تھوڑا سا تو لیا تھا اس کی کوئی ایک آدھ. جی بالکل لیا، بالکل لیا. یہ تقدیر الہی ہے، تقدیر الہی ہے. تصرف ہونے کے باوجود تقدیر الہی پر راضی رہنا یہی منصب ہوا کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یعنی رب العالمین جل وعلا کی یہی منشا تھی. حضور مامور من اللہ ہیں، جیسے حضور کو رب العالمین کا حکم تھا ویسے ہی فرمایا. اگر اس کو تناول کرنے کا حکم ہے تو تناول کر لیا گیا ہے، اگر اب اس کی حقیقت بتانے کی باری آ گئی تو حقیقت اس کی بتا دی ہے. شہادت سری بھی تو عطا کر لی تھی. جی بالکل، بالکل ایسے ہی ہے. حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں فنا کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات میں فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کا لباس دھو کر ڈالا جاتا تھا سوکھنے کے لیے دھوپ میں تو اس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور اس سے پہلے بھی دیکھا گیا جسم پہ بھی نہیں آخری عمر میں بیٹھتی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے جسد مبارک کے اوپر بھی جس وقت لباس پہنا ہوتا تو مکھی قریب نہیں آتی تھی گندگی پر بیٹھنے والی. جب آپ سے اس کے بارے میں تصدیق کروائی گئی تو فرمایا در حقیقت میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور حضور کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنا فنا کیا ہے، اتنا فنا کیا، میں نے حضور کی اتنی تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے حضور کی ذات میں فنا ہونے کے سبب سے مجھے عذراء کرامت یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ جس طرح حضور کے جسد مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اسی طرح سرکار کے فیضان کے طور پر ان کے فیض کے طور پر میرے جسد مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین نے کمال عطا فرمایا. اچھا اسی طرح جیسے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی شان عطا فرمائی کہ آپ خواتر پہ کلام کرتے ہیں، جو بات یہاں گزرتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل فرما دیتے ہیں. تو حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی ہے، اور در حقیقت یہ ساری کی ساری تصدیق نبوت چل رہی ہے تاکہ زمانے والے جانتے رہیں کہ نبوت کا فیضان ابھی جاری ہے، اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے. فرمائیں.
جی کون صاحب؟ السلام علیکم. کنیکٹ ہی ہوا بھائی پروڈیوسر صاحب؟ جی نہیں جی آپ شاہ جی گفتگو. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جب مزار پاک پہ آپ جاتے تھے، وہ مزار پاک سے باہر آ کے ملتے تھے، کہتے تھے کہ فقہ میں تم میرے مقلد ہو لیکن علوم معرفت میں تمہارا محتاج ہوں. سبحان اللہ. بلکہ علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ خواب میں کسی بزرگ نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو دیکھا، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے ساتھ بھی جس وقت حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے اس چیز کا اظہار کیا ہے. امام اعظم نے فرمایا کہ اتنے اولیاء کرام عالم اور رضوان ایسے ہیں جو میرا مذہب اختیار کرتے ہیں. یہ تقسیم ہے ایک باطنی طور پر دیکھا جائے تو علماء زیادہ جو ہیں، علماء کی تعداد وہ شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے اندر موجود ہے. اولیاء بھی ہوتے ہیں لیکن تعداد کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب کو اختیار کرنے والے علماء بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرا مشرب اختیار نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں میں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا در حقیقت امام احمد ابن حنبل حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھڑے تھے، یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کو حکم فرمائیے کہ یہ میرا مشرب اختیار کریں اس لیے کہ میرا مشرب ضائع ہونے کے قریب ہے. باقی مقلدین تو موجود ہیں. فرماتے ہیں مجھے چونکہ سرکار کا حکم تھا تو صبح فجر کی نماز جس وقت بغداد کی جامع مسجد کے اندر آپ داخل ہوئے تو اس وقت عادت تھی 4 مصلے بچھائے جاتے تھے. مسلک کے مطابق جو شافعی ہے وہ شافعی امام کے پیچھے علی حاضر القیاس اس طرح نماز ادا کی جاتی، لیکن امام احمد ابن حنبل کا جو مصلی تھا وہ خالی تھا. تو حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس مصلی پر داخل ہوئے ہیں تو پیچھے ایک جمع غفیر تھا. جب آپ نے سلام پھیرا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے مصلی پر بھی نماز پڑھ کر، تو پیچھے مقلدین کی ایک تعداد جو ہے وہ تیار ہو گئی. بلکہ اس زمانے میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے پورے مسلک کا جو مدار ہے وہ حضرت امام ابن قدامہ حنبلی پر ہے. اور ابن قدامہ حنبلی وہ آدمی ہے جس نے صرف 1 مہینہ سرکار بغداد کے قدموں میں بطور شاگرد کے گزارا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے آخری عرصہ گزارا، آپ کے وصال سے 1 مہینہ پہلے حاضر ہوا، حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے. اور آپ نے یہ عاجزی انکساری کا اظہار بھی فرمایا کہ حضرت سرکار بغداد کی عاجزی انکساری یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے ان کے لیے چراغ بھی جلانا ہے. اور کالر آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی غازی صاحب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب ہیں؟ غازی صاحب میں سراج بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. جی جی فرمائیے. پہلے تو میں 24 کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو میں دوبارہ اس چینل پہ دیکھنا نصیب ہوا. بہت شکریہ. کیونکہ اب کچھ دنات غائب رہے جب تو ہم بہت بے قرار رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، ہم آپ کی ان باتوں سے فیض لیتے رہے. اور سوال میرا یہ تھا کہ آج کے دور میں ہم کس طرح سے یہ جو بزرگان دین یا اولیاء کرام کا فیض کس طریقے سے حاصل کرتے رہیں کہ ہمارے دلوں میں ہر وقت یہ منور رہے. جی اولیاء کا فیض کس طرح؟ جی آج کے حاجی صاحب اس کی اولین شرط شریعت کی مطابقت ہے، شریعت کی پیروی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں، قلبی طور پر ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے تعلق کو واہ رکھنے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے وظائف آگے جاری کی ہیں. اور وہ وظیفہ بتانے والا اس وقت کا جو مربی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے صحیح ثقہ، جس کی شرائط ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مقرر ہے. اس شرائط کے بغیر اگر آپ کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھیں تو ایسا. اور دوسرا ہماری جب تک غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی، کوئی شرط جو مرضی ہو جائے پوری دنیا کے اولیاء مل جائیں وہ کچھ نہیں آپ کو فیض دے